بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی نشست میں بخاری کی ایک روایت کا مطالعہ کیا تھا جس کا رقم 1374 ہے۔ اس میں چند چیزوں کی طرف توجہ دلانا پیش نظر ہے۔ ایک تو اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ جس وقت تدفین ہو گئی اور لوگ اپنے مردے کو وہاں چھوڑ کر واپس ہو رہے تھے تو وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ، تو اس موقع پر وہ ان کے قدموں کی چاپ بھی سن رہا تھا۔ یعنی یہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ جس میں جہاں آپ نے دفنا دیا وہ تو دفنا دیا، بس فوراً ہی بعد انتقال کا عمل شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ اس کی تفصیل ہے، یعنی یہ پھر کیا ہوتا ہے، یعنی جب فرشتوں نے اس کی جان نکال لی تو پھر پہلے کیا پیش آتا ہے، پھر اس کے بعد یہ اگلی روایتوں میں آئے گا کہ آپ سمجھیں کہ تدفین تک جو مراحل ہیں ان میں کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اس کو بالکل اسی طرح خیال کیجئے جیسے آپ یہاں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ہر شخص کے لیے امیگریشن کے مراحل یکساں تو نہیں ہوتے، تو اسی طریقے کا مرحلہ اس دنیا میں داخل ہوتے وقت پیش آتا ہے۔ اس کی آگے کچھ تفصیل آئے گی۔ یہ سب چیزیں ان روایتوں ہی پر مبنی نہیں ہیں بلکہ قرآن مجید میں بھی یہ سب موجود ہے، یعنی فرشتے موت دیتے ہیں، کس طرح آتے ہیں، اس موقع کے اوپر اچھے لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہوتا ہے، منکروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ سب بیان ہوا ہے قرآن مجید میں بھی۔ تو دفن کر دینے کے بعد جب رخصت ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں کی چاپ سنتے ہیں۔ اب جس جگہ پر رکھا گیا ہے، یعنی جو ان کی برزخی قبر وجود میں آ جاتی ہے اور اس کا ایک جسم کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے، تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ جہاں جسم سے الگ ہو جانے کے بعد اس کے باطنی حواس وہ چیزیں بھی دیکھتے اور سنتے ہیں جو ہمارے ان ظاہری حواس کی گرفت میں نہیں آ سکتی۔ یعنی انسان کے حواس اس زمان و مکان کی دنیا میں اپنی کچھ محدودیتیں رکھتے ہیں۔ ہم ان محدودیتوں کو اب جدید آلات کے ذریعے سے بہت بڑھا لیتے ہیں، وہ آوازیں سننے لگ جاتے ہیں جو آوازیں عام حالات میں نہیں سنی جا سکتی، بلکہ وہ آوازیں جو فضا میں کوئی شخص بھی نہیں سن سکتا موجود ہیں، ان کو ہم نے اپنے آلات کی مدد سے اب سننا شروع کر دی ہے۔ یعنی اس وقت میں یہاں بات کر رہا ہوں، یہ آواز پوری دنیا میں بعض آلات کی مدد سے سنی جا سکتی ہے، حالانکہ اس کمرے میں بلند ہو رہی ہے۔ یہ اس سے پہلے تصور نہیں تھا، تو وہاں پر بھی یہ چیز انسان کے حواس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ یہاں جو لوگ زیر بحث ہیں، اور قرآن میں بھی یہی معاملہ ہے، اس کی طرف بہت توجہ رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں بھی دو ایکسٹریمز، دو انتہائیں ہیں جن پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی وہ صالحین جنہوں نے نیکی اور خیر کو اپنانے کا حق ادا کر دیا، ان کو اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر سامنے رکھ لیتے ہیں، اور وہ کہ جنہوں نے منکر ہونے میں آخری قدم اٹھا لیا، تو دونوں کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ درمیان کے لوگوں کے معاملے میں زیادہ تر خاموشی ہے اور جگہ جگہ بڑے لطیف اشارے ہیں ان کے بارے میں۔ مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ جہاں سورہ نساء میں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بیان کیا ہے، تو وہاں یہ کہا ہے کہ وہ لوگ یعملون السوء بجہالہ، جو کسی بڑی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور جذبات میں آ گئے، کسی جبلت کا غلبہ ہو گیا اور اس میں گناہ کر دیا، ثم یتوبون من قریب، فوراً لوٹ آتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی اس صورتحال سے نکلتے ہیں تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ بہک گئے تھے ہم۔ تو فرمایا کہ میں نے لازم کر رکھا ہے کہ معاف کر دوں گا، یعنی اس میں پھر کوئی مواخذہ نہیں، میں معاف کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو موت کا انتظار کرتے ہیں، یعنی گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، اور عین جب فرشتہ سامنے نظر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ
انی تبت الآن، اب میں نے توبہ کر لی۔ میں نے لازم کر رکھا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو میں دھتکار دیتا ہوں، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے معافی کی۔ اب ظاہر ہے کہ درمیان میں ہو گیا نا، بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ انتظار تو نہیں کیا، وہاں خاموشی اختیار کر لی، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح بہت سی جگہ ہیں، تو وہاں کیا ہوگا معاملہ وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید سے بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے یہ کہ ان کے معاملے کو قیامت کی میزان پر مؤخر کیا جائے گا۔ یعنی چونکہ وہ ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں کہ نہ اس انتہا پر ہیں نہ اس انتہا پر ہیں، جیسے ہمہ شمہ ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، پھر ان پر قیامت میں حجت پوری ہوگی، اعضاء ادھر ادھر کے احوال، فرشتے، پیغمبر سب گواہی دیں گے، اور پھر مقدمہ ثابت ہوگا سب معاملات کے بعد، تو فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، اور جہنم ہے تو کس درجے میں ہے، جنت ہے تو کس درجے میں۔ ان کے فیصلے کی نوعیت وہ ہے۔ تو یہاں جو لوگ زیر بحث ہیں ان روایتوں میں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پر ایمان لانے والے ہیں، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، اور آپ کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، تو اس میں ان لوگوں کو بیان کیا گیا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ یہ انہی لوگوں کا معاملہ ہے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ کی حجت پوری کی تھی، اور وہ آپ کو پہچانتے تھے۔ چنانچہ ان کے معاملے میں سوال ہی ایک ہوگا کہ پیغمبر تمہارے درمیان مبعوث ہوئے، بتاؤ کیا کہتے ہو ان کے بارے میں۔ اور وہ لوگ جو رسول اللہ کے زمانے میں خواہ تو سیدھے منکر ہوئے یا منافقت میں تھے، ان کے بارے میں یہاں ایک بات کہی گئی ہے روایت میں، اور وہ یہ کہ جب پوچھا جائے گا اس منافق سے یہ تم کیا کرتے رہے، اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، بس میں بھی وہی کہہ دیتا تھا۔ یہ کیا چیز ہے، کچھ کہتا تھا کچھ کہتا تھا؟ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ لوگوں سے مراد یہاں زمانہ رسالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین ہیں، جن کے اقوال قرآن مجید میں جگہ جگہ نقل ہوئے ہیں۔ یعنی جب رسول اللہ اپنی دعوت پیش کر رہے تھے تو جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے تو پیغمبر کو مانا۔ یہ کیا کہتے تھے؟ کبھی آپ کو شاعر، کبھی ساحر اور کبھی مجنون قرار دے کر آپ کی تکذیب کرتے۔ یہ وہ مختلف باتیں ہیں جو قرآن میں نقل ہوئی ہیں۔ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو اس نے کہا میں نے بھی ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ اور پھر آخر میں یہ ہے کہ فرشتے یہ کہیں گے کہ تم نے ظلم کیا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ پیروی کے لیے تیار ہوئے۔ یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ جیسے قرآن نے دوسری جگہ سورہ ملک میں کہا ہے نا کہ یا آدمی سن کر کسی چیز کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے یا اپنی عقل سے کام لیتا ہے۔ لو کننا نسمع اور ناقل، کہ اگر ہم نے بات توجہ سے سنی ہوتی اور عقل سے کام لیا ہوتا تو آج اس حال کو نہ پہنچتے۔ اس پر بھی میں نے وضاحت کی ہے کہ یعنی نہ اس دعوت کو سمجھنے کی کوشش کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے سامنے پیش کی گئی، اور نہ سچے اہل ایمان کے طریقے پر آپ کی پیروی کے لیے تیار ہوئے۔ یعنی آدمی اچھی مثال دیکھ کے یا بات سن کے بعض اوقات ایک صحیح رویہ اختیار کر لیتا ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، اور عقل سے کام لے کر جان کر سمجھ کر کسی چیز کو اختیار کرے تو کیا کہنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔